أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ 25ویں پارے کو دیکھیں گے، اور اس میں سے جو آیات آج آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں، میں ان کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے کچھ انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. جی، آپ سورۃ الشورى میں سے دو آیات سلیکٹ کی ہیں، اور سورہ زخرف میں سے ویسے تو میں نے ایک سلیکٹ کی ہے، لیکن جب میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان کروں گی تو اس سے ریلیٹڈ کچھ اگلی آیات بھی ہیں، وہ بھی میں ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بغیر سلائیڈ کے ویسے ہی آپ سے شیئر کروں گی. اور وہ جو ہے جو میں آج تیسرے نمبر پہ جو سورہ زخرف میں سے جو آیت ہے، وہ بیسیکلی قرآن مجید کے بارے میں ہے. ویسے تو اس میں رحمان کے ذکر کے الفاظ آتے ہیں، تو جو اس میں تو بہت کچھ ہر طرح کا ذکر شامل ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین زیادہ تر اس آیت کے کانٹیکس میں قرآن مجید مراد دیتے ہیں. تو ابھی تک تو ہم نے زیادہ تر باتیں بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہی کی ہیں، کہ قرآن مجید سے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا جائے، آپ کو آسان لگے، اٹریکٹیو لگے، اور آپ کا دل چاہے آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، جڑیں. بیچ میں کئی دفعہ کچھ آیات ایسی بھی آئیں جو مجھے بہت ضروری لگیں، لیکن میں کوئی ایسی ابھی تک کوئی سخت بات یا اس طرح کا کوئی ذکر ابھی نہیں کیا، کہ بہت سی بہنیں پہلی بار اگر سن رہی ہیں تو یہ سب چیزیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نیت کریں گے تو آپ قرآن مجید سب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا سفر ہوگا یہ قرآن مجید کا، یہ قرآن جرنی ایسا ہوگا، ساری زندگی آپ کو اگر آپ ایک ہی آیت کو کئی بار بھی پڑھیں گے تو آپ کو نیا لیسن ملے گا، آپ کو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کو ساری زندگی قرآن مجید کچھ نہ کچھ سکھاتا جائے گا. ویسے تو بہت کچھ سکھاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اویلیبل ہوں گے اس کے لیے، اور ساری زندگی خیر و برکت آپ کی زندگی میں شامل رہیں گی. تو قرآن مجید سے ریلیٹڈ یہ آیت میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ضرور کوئی نہ کوئی ایسی شیئر ہو ہر پارہ کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ قرآن مجید کو زندگی میں شامل کرنا ویسے تو لازم ہے، فرض ہے. دین کا علم آنا چاہیے، دین کا علم ہی تو ہے جو ہمیں صحیح اویئرنس دے گا، جو ہمیں یہ اندھیروں سے نکالے گا. بعض دفعہ یہ دنیاوی علم یہ کافی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح والا دین کا علم دے. بعض دفعہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم اندھیروں میں ہی رہتے ہیں، کبھی شرک کے، کبھی بدعتوں کے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. لیکن دین کا علم ہی اصل علم ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے. جسے بعض لوگ دنیاوی علم کی صورت میں بات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، وہ دین کا علم ہے. اور دین کے علم کا سورس قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید سے جڑنا بہت ضروری ہے. اصل میں تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا. لیکن یہ سب کچھ دیتی ہے آپ کو جو چاہیے سب کچھ اس سے ملے گا. تو جب آپ اس سے جڑیں گے، اب آپ مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، آپ کو خیر و برکت اب آپ کی زندگی میں بھاگ کر آئیں گی، دوڑ کر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. کس طرح وہی وقت، وہی 24 گھنٹے جو پہلے آپ کے بے چینی، بے سکونی میں ضائع ہو رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ کس طرح برکت دیں گے کہ انہی 24 گھنٹے میں آپ گھر اور گھر والوں کو بھی ٹائم دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کو بھی دیں گے. سیکھیے، سکھائیے. تو یہ آیت تھوڑی سی میں نے اس لیے سلیکٹ کی کہ اب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ غفلت کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وقت نہیں دیتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، اہم نہیں گردانتا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟
اللہ تعالیٰ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اور یہ اور اس سے اگلی ساری آیات آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہوتا کیا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک سیکوینس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آج ضرور سنیے گا. لیکن اس سے پہلے دو آیات سورۃ الشورى میں سے، ایک آیت 30، وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آج وہیں سے ہم آغاز کریں گے اپنی اس کلاس کا. اور وہ میں جب رکھتی ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوتی ہے. اور ایک آیت نمبر 48 ہم نے آپ کے لیے سورۃ الشورى میں سے سلیکٹ کی ہے، اور اس میں بھی بہت کچھ ہے. تھوڑی لمبی آیت ہے، اس میں بہت کچھ ہے. وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور جب بھی کچھ ان سے کہا جاتا ہے تو بعض دفعہ صرف وہ بات ان کی ہوتی ہے. جب کل بھی کہا جاتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، بس وہ ان کے لیے حکم ہوتا ہے. بعض دفعہ کہا انہیں جا رہا ہے اور حکم سب کے لیے، بعض دفعہ دونوں کے لیے، سب کے لیے. اچھا، اب اس میں سب کے لیے ہے. خاص طور پہ یہ جو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا میسج. اب ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ہر وقت اس کو، اس کی سپرویژن کرنا، بار بار اس کو نصیحت یا بار بار وہ سپرویژن، نظر رکھنا، ٹوکنا، اور یا اچھی سینس سے بھی، اچھی نیت سے بھی بہت زیادہ وقت دینا، اس کو بہت توجہ دینا، بہت فکر کرنا کہ باقی سب کاموں کو وقت نہ ملے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. انہیں بھی بتایا گیا اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہوگا. پھر اس میں انسان کی کچھ اور طبیعت اور عادت کے بارے میں دیکھیں گے اسی آیت مبارکہ میں، کہ کوئی رحمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کس طرح خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. تو یہ آج کا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آج بہت کچھ، کچھ نیا بھی ہے، کچھ پرانا بھی ہے، مکس اینڈ میچ، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، سورۃ الشورى اور آیت نمبر 30. تو یہ شورا، جیسے آپ نے مجلس شورا بھی کبھی سنا ہوگا لفظ، مشاورت سے، مشورے سے. اس سورہ کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ اور بھی سامنے آئے گا، سیکھنے کو ملے گا. اس سورہ سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا، اس کی کچھ آیات سے، کہ مشورہ لازم ہے اور باعث خیر ہے. بڑا کوئی بڑی جماعت کے لیول پر، ملک کے لیول پر کوئی کام ہو رہا ہے، یا کوئی چھوٹے لیول پر میں نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو مشورے کی عادت ڈالیے. اور جو بھی آپ کے ارد گرد آپ جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ویل وشر ہیں جو آپ کے، تو مشورہ ضرور لیا کیجیے. یہ دین اسلام میں پسندیدہ چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشورہ لیا کرتے تھے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید پڑھیں گے نا، تو جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں جو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے بیچ میں، اور تھوڑی پھر لاس ہمیں دیکھنا پڑا، تو اس کے بعد بہت سی آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات کے بعد مسلمانوں کی تربیت کی گئی، انہیں ان کی غلطیاں دکھائی گئیں اور پھر سمجھایا گیا. اور تو بعد میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتایا گیا. اور صرف اس موقع پہ نہیں، اور بھی ایسے موقع تھے. آ، چند موقع تو ایسے تھے کہ جو منافقین تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں، ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی غزوہ میں جانے کا کہا اور وہ نہیں جا رہے ہیں، آ کے وہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ نے کیوں ان کی بات آپ مانتے ہیں، کیوں مانی ہے آپ نے ان کی. تو پتہ چل جاتا ہے اس طرح ان کا کھڑا کھوٹا. اب میں مفہوم بتا رہی ہوں، لیکن یہ جو مسلمانوں سے کوئی خطا ہوئی تو اس میں اتنا خوبصورت انداز قرآن مجید کا آپ کے سامنے آئے گا. جو غلطیاں ہوئیں، خطائیں، وہ اس غزوہ کے موقع پر انہیں ہائی لائٹ کیا گیا. بہت کچھ سیکھنے کے لیے تھا، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب وہ آئیں تو اس میں جہاں آپ نے یہ کرنا ہے، ان کے لیے یہ کرنا ہے، اس میں ایک لفظ تھا کہ آپ ان سے مشورہ بھی لیں گے. چاہے ان سے خطائیں ہوئی ہیں لیکن آپ انہیں، ان سے نرمی سے پیش آئیں گے اور آپ ان سے مشورہ بھی لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اتنی ڈیٹیل اب میں اپنی آیات پر رہنا چاہتی ہوں. ادروائز قرآن مجید میں جب بھی آپ کوئی ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں اور آیات سے ریلیٹ وہ ہوتا جاتا ہے. جب آپ آگے بڑھیں گے نا اس سفر میں
इंशाल्लाह ताला। तो आप कुरान मजीद की एक आयत को देखेंगे तो बहुत सारी आयत और याद आ जाएंगी, उनका आपस में कनेक्शन ज्यादा समझ आएगा जब आप आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है सूरतुल फातिहा पहली बार पढ़ें तो बस और तरह से सुने और पढ़ें और समझेंगे। जब आप दोबारा से कुरान मजीद में उधर आगे बढ़ते हैं, या जब कभी एक बार मुकम्मल करके दोबारा से शुरू करते हैं, तो फिर वो चीज़ें पहले से ज़्यादा समझ आती हैं। फिर आपको उनका कनेक्शन, रिलेशन, किस तरह रिलेट किया जाता है, वो ज़्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। सूरह शूरा आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, बस इन शॉर्ट, ठीक है। तो इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। आपको कुरान मजीद में ये बहुत मिलेगा, जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। तो कुरान मजीद में वो अरबी इस्तेमाल होती है, अरब में बाज दफा देखने में मुहावरात कह लें, बाज़ दफा मुहावरात भी इस्तेमाल होते हैं, बाज़ दफा उस अरबी का मतलब कुछ और होता है। तो मतलब यही है कि जो आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, हाथों की कमाई कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ उर्दू में भी यही होता है कि तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है, ये तुम्हारा जो भी कोई मुसीबत आती है तुम इंसान के अपने हाथों की कमाई की वजह से। और मुसीबत जाहिर है उसके लिए बायस से खुशी तो नहीं होगी, तो यकीनन फिर उसके हाथों ने जो बुरा कमाया, ठीक है, जो भी तुम्हारे हाथों ने, जो भी तुमने बुरा किया, अभी इसको देखते हैं। वयाफू अन कसीर। और अल्लाह ताला वो तो बहुत सी बातों से, बहुत से गुनाहों से वैसे ही माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, ने? अब ये देखिए, आइन फा वाओ जहां आए इसका मतलब होता है मिटा देना। और कि किसी की गलती पर आप कादिर हैं कि उसको सजा दें या बदला ले सकें, लेकिन आप उसको छोड़ दें, माफ कर दें, दरगुजर कर दें, खासतौर पे जब ये अन के साथ आता है। और गफारा में हमने क्या देखा, मगफिरत में क्या होता है कि गुनाह को ढांप देते हैं, अल्लाह ताला गुनाह वहीं पर है और उनको ढांप दिया जाता है। तो बाकी ये इनमें इंशाल्लाह ताला आप आगे चलेंगे तो और भी आपको इस तरह से और क्लैरिटी आएगी। बाज दफा हमें शुरू में समझ नहीं आती, जब हम पहली बार कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हम बहुत सारे लफ्ज मिलते जुलते होते हैं, उनका एक जैसा ही माना और तर्जुमा करते हैं, समझते हैं। लेकिन अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी डेप्थ और मालूम होगी, तो आपको और समझ आएगी और मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये कि अल्लाह ताला बहुत सारी चीजों से वैसे ही बदला नहीं लिया जाता, माफी मिल जाती है, मिटा दिया जाता है, दरगुजर करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, एक तो बात इस आयत मुबारका से ये है, जो भी आपके साथ बुरा होता है, अब आपके साथ भी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, सेम सिचुएशन, आप अपना ये समझ रही हैं कि आजमाइश है, दूसरे का ये समझ रही हैं कि अल्लाह ताला का अजाब है, नहीं। एक तो ये अपनी आदत सब दुरुस्त कर लें, हमने कभी जजमेंटल नहीं होना। हमें तो अपना भी नहीं पता कि हम पे ये जो तकलीफ आई है क्यों आई है। ये और बात है कि आज हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि मुसलमान और काफिर के कोई मुसीबत या तकलीफ मिलने के बाद दोनों के तर्ज अमल में भी फर्क होगा और रिवार्ड में भी फर्क होगा। लेकिन फिलहाल जो सुनने की और आज देखने की बात यह है कि कोई भी मुसीबत, कोई भी मुसीबत, किसी तरह की भी मुसीबत है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, बीमारी है, नुकसान है, कोई भी नापसंदीदा हालात, सिचुएशन, किसी भी तरह की, वो इंसान के अपने हाथों की कमाई होती है। और कोई खैर पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला की तौफीक से और फजल से पहुंचती है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, हाँ, ये जरूर है, आप अच्छा करते हैं उसके रिजल्ट जरूर आएंगे, दुनिया में भी आते हैं, आखिरत में भी आते हैं। बाज दफा दुनिया में थोड़े हैं, आखिरत में ज्यादा है। आप बुरा करते हैं, उसके रिजल्ट जरूर 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 आता है, इल्ला कि आप तौबा कर लें। तो बाज तो कहते हैं कि तौबा के बावजूद भी इंसान को कोई ना कोई, अब ये हर एक की अपनी राय में, इस डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो जो जैसा भी गुनाह था उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असरात और रिजल्ट फिर आप नहीं देखेंगे, फिर अल्लाह की रहमत शामिल हो जाएगी। तो अब आप कोई गलत काम करते हैं, कोई कुछ बुरा करते हैं, गुनाह करते हैं, हकूकुल्लाह में कमी करते हैं, हकूकुल इबाद में कमी करते हैं, तो फिर आप कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, अब वो चाहे आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, आपने यही समझना है कि ये
मेरी वजह से आई है, कमी कोताही मेरी वजह से है। कहीं फिर गौर करें, मैंने हकूकुल्लाह में कहीं कोई हक तलफी तो नहीं की, हकूकुल इबाद में किसी की हक तलफी तो नहीं की। इस्तिगफार करें, दुआएं करें, तौबा करें। ठीक है। तो ये उम्मीद जरूर रखें कि हो सकता है, अल्लाह करे, ये कोई आजमाइश होगी। और फिर मोमिन का ये होता है कि कोई तकलीफ मिलती है तो उसका उसके बदले में उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, अजर मिलता है, और दर्जात की बुलंदी होती है। जबकि काफिर के साथ ऐसा नहीं होता, मुसीबतें सबको मिलेंगी। लेकिन बस आपने यही समझना है कि कोई भी परेशानी आ जाएगी ना, तकलीफ, नापसंदीदा हालात और सिचुएशन, वो हमसे कोई गलती हुई, हमें हमारे इल्म में है, बाज दफा पूरी, बाज दफा नहीं भी होती, फिर तवज्जो हमारी उस तरफ दिलाई जाती है। और ये खुशकिस्मती होती है इंसान की कि अगर वो किसी छोटी सी तकलीफ के आने पर उसकी आंखें खुल जाएं, वो अपने इधर उधर देखने लगे, कहाँ मुझसे गलती हुई है, और अपने आप को सुधार ले, तो बड़ी गलती से, बड़े गुनाह से, और बड़े अल्लाह ताला के वाकई जेन्युइन अजाब से बच सकता है। वो दुनिया में भी हो सकता है और आखिरत में भी हो सकता है। तो अब हम मुसीबत इस इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। बाकी इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की रहमत का आ, आप इसमें भी अरूज आपको नजर आएगा कि बहुत से हमारे गुनाह और हमारी खताएं, खताएं ऐसे नहीं, गुनाह ही होते हैं हमारे। ठीक है। तो गुनाह ऐसे होते हैं, और देखें यहाँ पर भी गुनाहों का ही इन्होंने ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये जो ब्रैकेट में लिखते होते हैं ना, ये चीजें जो तर्जुमे में, वो अक्सर यहाँ अरबी में की इबारत में नहीं होती हैं लिखी हुई। वो यहाँ पे किसी कुरान मजीद की दूसरी आयत से आइडिया लिया जाता है, ऐसे कहते हैं यहाँ पे हज़्फ होती हैं, हज़्फ, महजूफ है, छुपी हुई हैं। तो वो फिर तर्जुमे में इस तरह मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वैसे नहीं पता चला ना, बहुत से सिर्फ वैसे माफ कर देता है, बहुत से क्या, तो वो क्लैरिटी आ गई है। तो आमतौर पे ये यहाँ पे गुनाह ही है। तो छोटी मोटी खताएं तो मैंने बताया ना, वो तो इंसान से होती रहती हैं, लग्जिशें सारा दिन होती रहती हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है। कुरान मजीद पढ़ते पढ़ाते भी कुछ ना कुछ हमारी जुबान फिसल जाती है, बात पर लोगों को डिस्कस कर लेते हैं हम, किसी को एक्सप्लेन कर जाते हैं कि हाँ फलां की कोई आदत या कोई तबीयत किसी के बारे में जुबान से निकल जाता है। ये सहाबा कराम का मैं बता रही हूँ, हम तो इससे बहुत आगे चले जाते हैं। वो तो हल्का से किसी को एक्सप्लेन कर देते थे ना, कि जो फलां है वो, अभी तक फर्ज कर पूछा गया कि वो आया नहीं, तो कहा कि हाँ वो थोड़ा वक्त लगाते हैं, उनको टाइम लगता है, थोड़ी सुस्ती पता नहीं कह लें, या कुछ एग्जैक्ट अल्फाज है इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो ये चीज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तवज्जो दिलाई थी कि गीबत में शुमार होती है। अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम कितने आराम से कह देते हैं वो आया नहीं है, सुस्त है, या उसको तो, उसे तो उठा ही नहीं जाता है, और वो तो बहुत देर लगाता है, ये वो बहुत देर लगाती है। हम अपनी बहुओं को, बेटियों को तो नहीं है सच, बहुओं को या और भी अपने फैमिली मेंबर्स को हम इसी तरह अलकाबात दे रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। अपनी तरफ से हम बहुत स्वीट होते हैं, हम इन्हें कुछ ना कह रहे हैं, ना टोक रहे हैं, ना इनकी कोई बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन ये हम बहुत रिश्तेदारों को भी इस तरह कह जाते हैं, फलां तो इसी तरह ही है, वो तो इस तरह से बोलता है, वो बहुत जल्दी में होता है, वो तो बहुत सुस्त हो करती हैं, सुस्ती करती हैं। ये मैं छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ, हम इससे बड़ी बड़ी बातें डिस्कस कर जाते हैं। तो बहुत सारी खताएं, बाज हमारा जहन भी उस तरफ नहीं होता, हमारी नीयत भी नहीं होती, तो वो अल्लाह ताला तो हमसे वैसे ही माफ कर देते हैं। वुजू करते हैं तो ऐसे गुनाह, खताएं, लग्जिशें सब माफ, नमाज पढ़ते हैं तो ये सब माफ, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ होती है कि वो फिर हमें बताया जाता है, एहसास होता है, फिर उससे तौबा करनी होती है, कुछ पे फिर कफारा भी देना होता है। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों से अल्लाह ताला दरगुजर करते हैं। वो हर इंसान को उसके हर गुनाह पर वो नहीं पकड़ते। हाँ, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, किसके गुनाहों को ढांप देते हैं, किसके गुनाहों पर बाद में लोगों को पता चल जाते हैं, जो भी है, या किस तरह से वो उसको डील करते हैं। और ये अल्लाह और बंदे का मामला है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों से इंसान को माफ करते हैं। अदरवाइज इस जमीन पर कुरान मजीद से पता चलता है कि कोई मखलूक में आपको कोई कुछ भी नजर ना आता, कोई इंसान भी ना आपको नजर आता, सबको अगर उनके गुनाहों की सजा फौरी मिल जाए, दुनिया में ही मिल जाए, और अगर अल्लाह ताला सोचे हर गुनाह हमारा दुनिया के सामने आने लगता, तो कितनी मुश्किल हो जाती। लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद ना करते। ये तो अल्लाह ताला ने पर्दे रखे होते हैं हम सब के लोग हमें पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और हमारे क्योंकि गुनाह तो सबसे होते हैं, अल्लाह ताला फिर ढांप देते हैं।
اور یہاں پر تو ہے کہ یافو بالکل ہی درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں بہت سا گناہوں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں دیکھتے ہیں کوئی سلائڈ میں ریلیٹڈ اس سے کوئی بات ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایسا ہے، یہاں پہ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مصیبت سے مراد دکھ، تکلیف، نقصان، بیماری، پریشانی، کوئی بھی ناپسندیدہ حالات. اس آیت کے کانٹیکس میں ایک خاص بات یاد رکھیے گا. یہاں پر کہ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، خاص طور پر نیکی سے محرومی بھی ایک مصیبت ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، پھر ایک کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. اور ایک اور بات ابھی میں پیچھے ذکر کر رہی تھی، پھر میں بات سے بات نکل آتی ہے. آپ کچھ اچھا کرتے ہیں، آپ کچھ غلط کرتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگی پہ بھی. آپ جس جگہ پہ وہ آپ اچھے کام کیے ہیں اس جگہ پر اثرات رہیں گے، برے کام کیے ہیں اس جگہ پہ برے اثرات رہیں گے. یہ اثرات آپ کی نسلوں میں بھی جاتے ہیں. آپ جب سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا ہوگا، شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوگی. وہ جو دو بچے تھے یتیم، جن کی دیوار خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بنائی تھی، تو کیونکہ اس کے نیچے خزانہ ان کے باپ نے جو بھی کمایا ان کے لیے چھپایا رکھا تھا، تو وہ دیوار گر گئی تھی تو وہ لوگ دیکھ لیتے. تو وہ جب دیوار بنا دی تو کیا بتایا تھا، ان کا باپ کیا تھا، وہ نیک تھا، صالح تھا. دیکھیں باپ کے نیک اعمال کس طرح اللہ تعالیٰ اس باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کا خیال کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ نسلوں میں یہ چیزیں جاتی ہیں، حفاظت ہوتی ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے، پھر آگے سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے. تو اس سے بڑی کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہم اچھا کریں گے اس کے رزلٹ آئیں گے، ہم برا کریں گے اس کے رزلٹ آئیں گے. اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ جو بولتے ہیں، آپ کے الفاظ، اب سائنس تو کہتی ہے نا ویوز ہوتی ہیں، ایک اورا ہوتا ہے پورا آپ کی باڈی کے ارد گرد اور سارا. تو وہ ہمارا دین بھی تو یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہیں. آپ کچھ بولتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں، اچھا بولیں گے اچھے اثرات ہیں، برا بولیں گے برے، سامنے والے پر بھی آپ پر بھی. تو جب اثرات کو اگر محسوس کریں تو کیوں نہ اچھی بات کہیں اور اچھا کام کریں. آپ بھی سکون میں رہیں گے، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی سکون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی نسلوں میں یہ سکون جائے گا، یہ خیر و برکت جائے گی، اور وہ بھی دین سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ بھی دین سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اچھے کام کریں، تو آپ صرف یہ شارٹ ٹرم نہیں، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے دین کا جو کام ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہیں 2500 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں سامنے آئی تھی. کتنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی. تو اچھی آپ نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کیجئے، دعا کیا کیجئے. اب یہاں پہ دیکھیں مصیبت کیا ہے کہ جب بھی تم کوئی گناہ کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تو اس کا کیا اثرات آتے ہیں کہ تم سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اب انسان نیکی نہیں کر پا رہا، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اگر آپ کبھی سوچیں کہ کبھی کوئی اچھا کام کیا کرتی تھی، چاہے ذکر ہے، بعض بہنوں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ پہلے نماز بہت باقاعدگی سے پڑھتی تھی، اب کچھ حالات ایسے ہوئے، کرائسس آئے، نماز سے دور ہو گئی، تلاوت سے دور ہو گئی، بد مزاج ہو گئی ہیں، چڑچڑی ہو گئی ہیں، اور دین میں، تلاوت میں، ذکر میں دل نہیں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. سب اپنا اپنا جائزہ لیا کیجئے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم گھر میں رزق اسی طرح آ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ میرے گھر والے سلامت ہیں، سب زندہ ہیں، صبح شام ویسے ہی ہو رہے ہیں، گھر میں ایک ایک نعمت، آسائش و سہولت موجود ہے، سب ٹھیک ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہم نے غلطی کی ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. نماز نہیں پڑھی جا رہی ہم سے، یہ چھوٹی بات ہے. آپ کبھی سوچئے گا اس بات پر، یہ نماز جو نہیں پڑھی جا رہی، یہ آزمائش نہیں ہو سکتی. اس پہ رویا کیجئے، کیونکہ یہ آج تک اس طرح نہیں ہوا. کبھی آپ پیچھے سے ہسٹری دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو اس طرح سے نمازوں سے ان کو دور رکھا جا رہا ہو. وہ ایک یہاں پہ اگر کسی جنگ میں یا کسی وجہ سے، جیسے غزوہ خندق میں بھی جو مس ہوئی، قضا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز کے ساتھ وہ ہو جاتی تھی.
वो एक और सिनेरियो होता था। लेकिन ये जब दिल नहीं लग रहा और तबीयत बेचैन है, अब दीन अल्लाह ताला की बातें ना अच्छी लग रही हैं, और पहले कभी मैं बहुत इनकी तरफ मतवज्जो होती थी, मैं हर वक्त जिक्र अज़कार नमाज तिलावत, तो ये लम्हा फिक्रिया है। इस पे खूब खूब रोइएगा, इस पे इस्तगफार कीजिएगा, माफी मांगिएगा, तौबा कीजिएगा। बाकी फिर मैं कहूंगी कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं कभी किसी को पर्सनल नहीं कहूंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं इस आयत के मुताबिक आपको बता रही हूँ। इस आयत के मुताबिक जब हम गुनाह करते हैं तो बाज दफा हमारे गुनाहों से हमारी नेमतें छीनी नहीं जाती हैं। हमें से कोई बीमार भी नहीं होता, हमें एक एक नेमत और सहूलत आसाइश हमें नजर आ रही होती है, लेकिन हमसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती, हमें सजदे की तौफीक नहीं मिलती है, हमें नेकियों की तौफीक नहीं मिलती, हमें तिलावत की तौफीक नहीं मिलती। तो ये नेकी से महरूमी भी गुनाहों का नतीजा है। और अल्लाह ताला कह रहे कोई भी तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है ना, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत कुछ माफ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना कुछ माफ करते हैं। अच्छा, अब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में मक्का में कहत भी एक दफा पड़ा था, तो बारिशें भी नहीं थी, और किस तरह से कहत पड़ा, फिर वो अबू सुफियान आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबतदारी का वास्ता दिया, दुआ करवाई, फिर बारिश हुई, फिर ये कहत सारी दूर हुई। तो अब इस आयत के मुताबिक बाज मुफस्सरीन में कि अक्सर जो बड़े अजाब होते हैं ना, वो कहत वबाएं जलजले सैलाब, वो लोगों के अपने अमाल की वजह से होता है। लेकिन याद रखिएगा, बड़े लेवल पर है या छोटे लेवल पर है, सब इंसान की अपनी हाथ की कमाई है। अब आगे, आगे क्या होता है? अब आगे ये होता है कि जो अच्छा शख्स है, मुसलमान है, मोमिन है, वो इस आजमाइश के बाद बाज दफा उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो देखता है, गौर व फिक्र करता है, और अपनी गलती को सुधारता है। तो ये चीज, यही जो चीज ही मुसीबत बनकर आई, उसके लिए अब बाइस खैर बन गई। उसकी गुनाह माफ हो जाते हैं, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करता है किसी भी परेशानी में, मुसीबत आने के बाद, तो फिर उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, अजर मिलता है, और उसके दर्जात बुलंद होते हैं। जबकि काफिरों के साथ इस तरह नहीं होता। तो ये बाव के बेहतर अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें जो बताया गया है, हमने सबसे पहले कोई भी मुश्किल आए, मुसीबत आए, नुकसान हो, परेशानी, नापसंदीदा हालात, कोई भी बीमारी, चाहे बीमारी रहमत भी है लेकिन बाज दफा लंबी बीमारी कुछ भी है, आप सबसे पहले अपना जायजा लीजिए कि मुझसे गलती तो नहीं हुई हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में। बस, बाकी आपको नजर आ जाए तो तौबा कीजिए, नहीं आए फिर भी इस्तिगफार कीजिए। इस्तिगफार करना, तौबा करना बगैर किसी गुनाह के भी, ये आपके लिए बाइस खैर और बरकत होता है। याद रखिएगा, करते रहा कीजिएगा। तो बस इस फिलहाल इस आयत मुबारक से रिलेटेड इतना ही। हाँ, एक इसमें हदीस शेयर करती हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। ये सही बुखारी की हदीस है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी दुख या चोट या फिक्र या हुज्न या तकलीफ या गम पहुंचता है, यहाँ तक कि कांटा भी अगर उसे कोई लगता है, हमें तो खैर कांटे की तकलीफ थोड़ी होती है, अरब में तो कांटा, उनके पाँव इतने सख्त थे, उनके जूते इतने सख्त थे कि कांटे का पता भी नहीं चलता था, फील भी नहीं होता था। हल्का सा मे बी कोई निकालते हुए थोड़ा सा इस तरह से फीलिंग हो, या हल्का सा फील होगा कि कुछ आपके पाँव पे लगा है, जैसे कोई चूंटी काट जाती है बाज दफा, या छोट, उस पर भी अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके कुछ गुनाह दूर फरमा देते हैं। कितनी प्यारी हदीस है। तो आगे चलते हैं, हम अपनी अगली आयते मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सूरत शुरा की, ये नंबर 30 थी, अब हम 48 नंबर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन अरदू फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। फिर अगर वो मुंह फेर ले तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। अब पीछे क्या था, मक्की सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल, दिन रात दावत का काम, लेकिन वो लोग थे कि मानते ही नहीं थे। तो ये मैं मुख्तसर बता रही हूँ, बाकी और क्या तफसीलात गुजरी हैं वो जब आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तफसील से, तो आप देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक बात बता दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और दावत देने वालों पर भी आपने सिर्फ पहुंचा देना है, पकड़ पकड़ कर, और घुलते रहना उसके गम में, दुख में, और उसको इतना वक्त और एनर्जी एक ही शख्स पे लगाते रहना। तो ठीक है, कोई अपना प्यारा औलाद है तो वो तो इंसान उसको ऐसे करता है, लेकिन जो दावत के काम देने वालों को बस बताते जाए, बताते जाए,
और अच्छे तरीके से बताते जाएं, जो सबको ही, लेकिन जो पूछने आए उसको चाहे डिटेल से बता दे, जो आपसे अभी पूछने नहीं आया, आप किसी खुद आपने बताना है उसकी किसी गलती को या दीन की बात, तो फिर आप बहुत समझदारी से, हिकमत से, मुनासिब सा वक्त देकर मुख्तसर सी बात करके पहुंचाते जाएं। बाकी आजकल तो पहुंचाना इतना आसान है, पहले तो कोई आता था कोई पढ़ने के लिए किसी उस्ताद के पास तो ही उस्ताद उसको बताता था ना। अब तो आप अपने स्टेटस पे लगाएं, सोशल मीडिया पे आप स्लाइड पोस्ट कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो लोग खुद ही उन तक बात पहुंच जाती है। तो आप बस पहुंचाते जाएं, पहुंचाते जाएं, पहुंचाते जाएं, बस आपके जिम्मे पहुंचा देना है। इधर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर ये कोई निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया, एक एक शख्स को इस तरह से पकड़ कर उसका इस तरह से वो केयर टेकर हो, नहीं, बस पहुंचा देना है। इन्ना अलैका इल्लल बलाग, आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। बलाग होता है किसी, पहुंचा देना बिल्कुल एंड तक, किसी काम को, मकसद को पूरा करना, किसी भी चीज को बिल्कुल एंड तक, आखिर तक पहुंचा देना, बस जितना आप कोशिश कर सकते हैं ना, बस पहुंचा दें। दैट्स ऑल। व इन्ना इज़ा अज़कनल इंसाना मिन्ना रहमतन फरिह बिहा, और बेशक हम, जब हम इंसान को अपनी तरफ से, मिन्ना हमारी तरफ से, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत चखाते हैं, जाल वाओ काफ, उसके हरूफ मादा है, जायका से याद रख लें चले, कोई भी रहमत चखाते हैं, फारिहा बिहा, तो इस पर खुश होता है। अच्छा, ये चखने का ही फिर पहले भी जिक्र हुआ था, चखी जो चीज जाती है उसका मजा बस थोड़ी सी देर के लिए मुंह में रहता है। आप कभी अगर गौर करें ना, तो इंसान का ज्यादा वक्त खाना पकाने, खाने की बातें करने और खाना खाने में गुजरता है। और हालांकि वो क्या होता है, आप दुनिया का कोई भी टेस्टी तरीन खाना, फूड अगर आपके सामने आती है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लुकमों में उसका मजा महसूस होगा। उसके बाद फिर वो आपको लग रहा होता है कि मुझे मजा आ रहा है, बस फिर आप पेट भरते जा रहे होते हैं। तो अगर तो टेस्ट करना है, सिर्फ मजे, आप मजे के लिए खा रहे हैं, तो वो तो थोड़ा सा भी बहुत है, और वैसे भी थोड़ा सा बहुत है। तो ये यहाँ पे फिर चखते जो है वो, उसका मजा वक्ती तौर पे रहता है, कुछ मिनट्स के बाद वो सब खत्म। तो यहाँ पर एक बात अल्लाह ताला ने बताई कि कोई भी रहमत जब हम इंसान को चखाते हैं, तो जो भी रहमत मिलती है ना, कोई नेमत, कोई आसाइश, कोई दौलत, कोई आप औलाद, कुछ भी, कोई स्टेटस दुनिया में मिल रहा है, ओहदा, रुतबा, कोई मनसब, कुछ भी, कोई अच्छी जॉब है तो वो भी, कुछ भी, तो इसमें कुछ बातें यहाँ पे इस आयत मुबारका से पता चलती हैं कि एक तो वो अल्लाह ताला चखाते हैं, चखाते हैं बस, ठीक है, टेम्परेरी, थोड़ी सी देर के लिए। इंसान इस जिंदगी को परमानेंट समझ लेता है। फिर अल इंसान से मुराद, बाज ने कहा कि सब है, हर मुसलमान भी, काफिर भी। बाज ने कहा कि नहीं, इससे मुराद सिर्फ काफिर। अब ये मुफस्सरीन की आगे से डिस्कशन होती है कि बाज ने कहा कि इससे काफिर मुराद है, जहां भी अल इंसान का जिक्र आता है, कहीं पर सारे इंसान मुराद होते हैं, कहीं पर सिर्फ काफिर मुराद होते हैं। लेकिन ज्यादातर के मुताबिक इंसान की जो बेसिकली उसकी जो फितरत है ना, वो यही है कि वो क्या करता है, वो आगे अभी आएगा। तो इसमें सारे शामिल हैं, मुसलमान भी, काफिर भी। ये और बात है कि मुसलमान जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती, तो वो फिर इन चीजों को समझता है, अपना रवैया बदलता है। कोई नेमत मिलती है, रहमत होती है अल्लाह की, तो शुक्रगुजारी करता है, कोई वक्ती तौर पे कोई मुश्किल आती है तो सब्र करता है, तो उसके रवैये में तब्दीली आ जाती है फिर। लेकिन बेसिकली सब बराबर है, जो इंसान पैदा होता है वो इन आदात और तबीयत के साथ पैदा होता है। कुरान मजीद में अक्सर आपको ये जिक्र मिलेगा, वो वहां पे देखना होगा कि इंसान किस माना में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर इंसान, सारे इंसान भी ठीक है, सब ऐसे करते हैं, हम क्या, हम सब भी ऐसे करते हैं, आप गौर कर लें। तो आप तफसीर भी पढ़ रहे हो तो आप खुद से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अपनी फितरत को पहचानना बहुत कोई मुश्किल तो नहीं है, सब इंसान ऐसे करते हैं। लेकिन फिर कुरान मजीद से जुड़ने के बाद इस्लाम के दायरे में उसकी अपनी खैर बरकत होती है। अच्छा, फिर है मिन्ना। कुरान मजीद में अक्सर अल्लाह ताला नेमतों को अपनी तरफ रिलेट करते हैं कि कोई भी नेमत अगर हम देते हैं, मिली है तुम्हें, तो ये हमने दी है। क्योंकि इंसान की एक ये भी उसकी तबीयत में है कि कुरान मजीद में फिरौन को देखें, कारून को देखें। कारून ने भी जब इतनी दौलत की बात हुई तो उसने कहा था कि ये सब उसको, वो डिजर्व करता है, उसका हक है, उसकी मेहनत का नतीजा है।
تو انسان کو جب بھی کچھ ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کا حقدار ہوں. اگر یہ میں مجھے جاب اتنی اچھی ملی ہے، اتنا پیسہ، یہ سب، یہ بڑا گھر گاڑی، یہ دولت، یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میری محنت ہے. ہم سب اسی طرح کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی، کوئی اگر کوئی ڈگری اچھی لے لیتا ہے، وہ کسی فیلڈ میں بھی ہے، تو وہ اپنی فیس زیادہ کر دے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میں زیادہ فیس لوں. تو یہ انسان کا یہی ہے کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ خود لیتا ہے. حالانکہ توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق نہ دیتے تو شاید وہ ڈگری بھی نہ لے سکتے، اس کو آگے فردر مزید ڈگری کے بعد مزید ڈگری کوئی نہ لے سکتے. آج ہمیں سے کوئی ڈاکٹر بھی اگر کوئی بہت بڑی زیادہ ڈگری کے بعد اپنی فیس ایک حد تک زیادہ ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ جو ناجائز لے رہے ہیں، تو کس نے دی ہے آپ کو یہ نعمت اور یہ ڈگری؟ اللہ تعالیٰ نے نا. کیونکہ جب ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا، سفر بہت لوگ شروع کرتے ہیں، لیکن بہت لوگ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، کچھ راستہ بدل لیتے ہیں، کچھ ویسے ہی بیچ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بھی اپنے اس شروع سے دیکھا اب تک، وہ اس ڈگری تک پہنچ ہی نہیں سکے. میں اپنی ایک بات کر رہی ہوں، آپ اپنی ڈگری سے ریلیٹ کیجئے. کتنی آپ کے اسکول فیلوز ہوں گی، کالج فیلوز ہوں گی جو آج زندہ نہیں ہوں گی، ارلی ایج میں ڈیتھ ہوگی. تو مجھے یاد ہے سب سے پہلے جو میں نے اسکول میں 2 کلاس میں تھی شاید، ہماری ایک سینئر کلاس فیلو، کوئی کمبائن فیملی ہو، یہ کمبائن فیملی کہہ رہی ہوں، یہ جو میرا پرائمری اسکول تھا تو اس میں جو ہوتے تھے بچے بچیاں اکٹھے ہی ہوتے تھے، تو شاید کوئی سینئر بچہ تھا، وہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. 3 میں ہوگا یا 4 میں ہوگا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد. اسی طرح پھر 6 کلاس میں مجھے یاد ہے میری اپنی کلاس فیلو کی ایک باجی تھی 10th میں. تو یہ کچھ چیزیں مجھے آج بھی یاد ہے. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک سفر شروع کیا ہوتا ہے، آپ سب دیکھیں، وہ اس منزل تک، منزل ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو چیز کو اچیو نہیں کر سکے. اب اگر اس چیز کو میں نے اچیو کر لیا یا کسی نے کر لیا، تو کیا اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ میں بھی تو مر سکتی تھی، میں ڈس ایبل ہو سکتی تھی، میرے حالات ایسے ہو سکتے تھے کہ مجھے راستہ بدلنا پڑتا، میں اپنا یہ پروفیشن چھوڑ کے کچھ اور کرنا پڑتا، یا میں کمپلیٹ ہی نہ کر پاتی یہ اسٹڈی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. پتہ نہیں بندہ کیوں کریڈٹ لیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، پھر وہ، حالانکہ جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، بیچ میں عافیت رکھی، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے تھے جو راستے سے ختم ہو گیا ان کا یہ سفر. تو اس اللہ کے لیے آپ جس عہدے پر بھی ہیں، جو ڈگری بھی ہے، جو جاب بھی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کنسیشن کیا کریں، فیس تھوڑی رکھیں. کچھ بھی کر رہی ہیں آپ، یا بیچ میں کوئی فیس سبیل اللہ، کوئی ایک دن فیس سبیل اللہ رکھ دیں، یا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ ان کو فری دیکھ لیں، فری مشورے دے دیں. آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی جاب کر رہی ہیں، آپ کچھ بھی ارن کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ آن لائن بزنس کر رہی ہیں، آپ کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہیں، 10 کپڑے بکتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیجئے. کوئی کمی نہیں آتی ہے، یہ بندے کی سوچ ہے. بندے کو لگتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا. ایک تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ جو مجھے ملا ہے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو یہ فقر و فاقہ، اور یہ شیطان ہے جو اس چیز سے ڈراتا ہے. اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہماری طرف سے تو رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے یہ مجھے ملی ہے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو آج یہ رحمت اور یہ نعمت مجھے نہ ملتی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں انسان؟ فاریہ، خوش ہوتا ہے اس پر. دیکھیں یہ خوشی بڑی طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس میں شکر گزاری کر رہا ہے، اسے جو اللہ نے دیا ہے، اسے رزق دیا ہے، وہ اس میں سے بیچ میں لوگوں کو کھانا دینا شروع کر دے گا. اسے کوئی اسکل علم دیا ہے، وہ بیچ میں سے لوگوں کو فری پڑھانا شروع کر دے گا. اگر وہ فیس لے بھی رہا ہے تو کسی ایک اسٹوڈنٹ کو فری دینا شروع ہو جائے گا. وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ کچھ لوگوں سے پیسے لے بھی رہا ہے، تو بیچ میں کچھ کو فری بھی کرتا رہے گا شکر گزاری کے طور پر. یہ وہ خوشی نہیں ہے، یہ اترانے والی خوشی ہے. اتراتا ہے میں حقدار ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا. قرآن مجید میں جب بھی اس طرح سے کوئی ذکر ہوگا نا برائی کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ریلیٹ، قرآن مجید بھی اسلوب دیکھیے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، وہ بندے کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں، چاہے کوئی تکلیف اگر آئی بھی ہے اس میں بھی خیر ہے.
لیکن جو آئی ہے بعض دفعہ، زیادہ تر وہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اتنے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، وہ مجھے اچھی لگی۔ ہمارے گھروں میں آ، اتنے اتنے قرآن مجید خواتین مکمل کر رہی ہوتی ہیں، اور بھی ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی بہو کی ہیلپ کر سکتی ہیں کچن میں، نندے ہیں وہ، تسبیحات، اذکار، تراویاں، اور صلاۃ و تسبیح، اور نہ جانے کیا کچھ، اتنے اتنے قرآن مجید، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کیے، میں نے اتنے پڑھے، لیکن وہ اٹھ کے بھابھی کی ہیلپ نہیں کر رہی۔ ساس مدد کر سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو اس کا بچہ آپ پکڑ کے بیٹھ سکتی ہیں، بچے کو آپ پکڑ لیں، آپ دیکھ لیں تھوڑی دیر، آپ بچے کو کچھ کھلا پلا دیں۔ نہیں، ہم نے بھی تو اپنے زمانے میں اسی طرح مشقتیں کی ہیں، تم بھی یہ جھیلو، اب میرا تو وقت آ گیا، میں تو اب نہیں کچھ کر سکتی۔ حالانکہ ساس میں ابھی اتنی طاقت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے کتنی نہیں۔ اگر ذرا سے بھی آپ میں کوئی ہمت ہے کسی کی مدد کرنے کی، تو آپ انسان کی مدد کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کرنے کے باوجود اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے نا، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نہیں اس کو لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، چاہے وہ آزمائش بن کر بھی آ رہی ہے، چاہے بعد میں اس کو اجر ہی مل رہا ہے، لیکن ہوتی ہم سے زیادتیاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کتنے اچھے ہیں۔ ہم نے ان کے دیکھے، میں ساس اور بیٹے میں یہ بہو اور بیٹے میں نے کوئی ان میں کبھی کوئی ایسی بات لگائی بجھائی میں نہیں کرتی، ان کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کیا، جو چاہے کریں، لیکن آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں کہیں نہ کہیں، آپ کر نہیں رہی ہیں۔ اور یہ لمبی مثالیں ہیں، میں بہت طرح سے آپ کو بتا سکتی ہوں۔ اکیلی، واقعی میں نے خود ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے، بہوؤں کو دیکھا ہے، وہ اکیلی کچن میں کھڑی صبح سے رات تک، بغیر، اب تو رمضان ہے نا، رمضان کے باوجود صبح سے رات تک کام کرتی ہیں، اور یہ نندیں گھر میں ہوتی ہیں، یہ بہو ساس گھر پہ ہوتی ہے، کوئی مدد نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر سسر سسر کیا بولتے ہیں، سسر صاحب کو بھی کپڑے، وہ واقعی، یہ میں آپ کو یہ اپنی فیملی سے بتا رہی ہوں، میں کوئی یہ فلمی کہانیاں نہیں بتا رہی، یہ سنی سنائی کہانیاں، یہ لکھی ہوئی نہیں بتا رہی ہوں۔ سسر صاحب کو گھر کے دھلے ہوئے کپڑے چاہیے، استری کیے ہوئے چاہیے، ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے چاہیے، مشین والے نہیں، ساس کو بھی اور سسر کو بھی۔ اور کھانے میں یہ چیز ساتھ ضرور ہو، روٹی تازہ چاہیے۔ اور پھر گھر میں ہر نند کی اپنی فرمائش، دیور کی اپنی فرمائش، سارا دن وہ کچن میں کھپ رہی ہے، پھر اس کے بچے کو آپ نہیں سنبھال رہے ہیں، اور تھوڑی دیر پکڑ بھی لیں گے تو احسان کریں گے، جتائیں گے اس پہ، کوئی اس کی مدد نہیں کرا۔ آپ کیسے پھر آپ دعویٰ کریں گے کہ آپ اتنے قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اتنے، آپ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں جا کے؟ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو اعتکاف کے اپنے مسائل بھی ہیں، میں اب ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ چلیں، آپ گھر میں اگر بیٹھ گئی ہیں، اور وہ ایک بیٹی کسی کی وہ کھپے جا رہی ہے، تھک رہی ہے، اور آپ قرآن پہ قرآن ختم کر رہی ہیں، اور اعتکاف پہ جا کر بیٹھ گئی ہیں، یا آپ نہیں بھی اعتکاف میں بیٹھی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں تو نہیں اس کی مدد کروں گی، میں نے بھی اسی طرح جوانی گزاری ہے۔ کتنا سیلفش رویہ ہے یہ! پھر آپ امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی نہ ملے آپ کو؟ تو پریشانیاں تو آئیں گی جب آپ کسی کا حق نہیں دیتے ہیں، آپ کے سامنے زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ آپ اپنے گھر میں اس کو اس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں جیسے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو یہ میں آپ کی توجہ دلا رہی ہوں۔ اور آپ ہوں گی کہ آپ حج کر کے آئی ہوں گی، آپ نے کئی عمرے کیے ہوں گے، اور آپ تہجد گزار ہوں گی، لوگ آپ کی پاک دامنی کی مثالیں دیں گے، لیکن آپ کی بہو کے ساتھ آپ زیادتی کر رہی ہیں، وہ آپ سے انہیپی ہے، اس کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس حالت میں ہیں، آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں لیکن آپ نہیں کر رہی ہیں۔ اور کچھ نہیں تو چلے آپ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتی ہیں کہ تم سارے کام بانٹ لو۔ اچھا، کام نہیں بانٹ رہے ہو تو چلو کام تھوڑے بتاؤ، ہر ایک کی الگ الگ فرمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ اپنے کام خود کیا کریں؟ سیرت نہیں پڑھی نا، سیرت پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی کام نہیں بتاتے تھے، ان کے پاس اتنے غلام تھے، غلاموں کو کام نہیں بتاتے تھے، اور آپ ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی گھر پہ لائی ہوئی ہے اور اسے جانوروں کی طرح کام لیے جا رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح ہے آپ کے، ہر وقت تلاوت کر رہی ہیں آپ۔ تو
پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ کیوں اتنی فرمائشیں ہیں، ان کی ایکسٹرا فرمائش کرنی ہے روٹی سالن کے علاوہ، جو نارمل سی ایک حق ہے، ایک ٹھیک ہے، نارمل روٹی سالن مناسب سی افطاری کے علاوہ ایکسٹرا چیز چاہیے، اٹھ کے خود بنائیں سارے. آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح کیوں نہیں کرتی؟ اور اس کے بعد تو آپ کو شکریہ بھی کہنا چاہیے. آپ کام بھی لے رہی ہیں اور شکریہ بھی نہیں کہتی، تھینک فل بھی نہیں ہوتی. مجھے آج بھی یاد ہے، میری ایک ہیلپر ہوتی تھی، اس کی ایک بیٹی کو اس طرح سے ایک سسرال مل گیا. ویسے تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ جب رشتہ کر رہی تھی، ہمارے ہاں ہر چیز کو ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے قسمت بہت بڑی چیز ہے، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن ایک انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہوتی ہے. بعد میں نہیں کہنا کہ کاش اس طرح کاش اس طرح، ٹھیک ہے بعض چیزیں قسمت میں ہوتی ہیں، کوئی نقصان، کوئی زندگی موت، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو رشتہ دیکھنے آئی ہیں وہ کتنی لالچی ہیں، وہ آپ سے جہیز مانگ رہی ہیں. آپ نے لوگوں سے قرض لے کر صدقہ زکوٰۃ کے پیسوں سے سیکنڈ ہینڈ پراپر ایک اس کو اچھی شکل دے کر ایک پورا سیٹ تیار کیا جہیز کا، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے تو یہ نیا نہیں لگ رہا، اور باتیں سنا رہی ہے، انسلٹ کر رہی ہے. اور آپ کو میں نے اسے سمجھایا بھی، میں نے کہا کہ مجھے یہ خاتون ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تمہاری بیٹی کے لیے. تمہاری بیٹی کی ابھی عمر ہی کیا ہے، 17 18 سال ہے. کچھ سال دو اور گھر میں بیٹھ جائے گی تو کیا بوڑھی ہو جائے گی وہ؟ پتہ نہیں بیٹیاں کیوں بوجھ لگتی ہیں ہمیں. وہ بھیج دیا اس کو شادی کرا کے. اب وہاں پہ کچھ سال جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. شوہر کے پاس وہ جانے نہیں دیتی تھی، سارا دن اس بچی سے کچن کا کام لیا جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے دیگچوں میں پانی گرم کروا کے وہ ہر ایک وہ غسل خانوں میں جا کے ان کو سردیوں میں. میں ایک بات بتا رہی ہوں، سارا دن کچن میں وہ میاں بیوی کو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور آخر میں پھر وہ ایسے کرائسس کے بعد اس عورت نے اپنے اس بیٹے کو طلاق دلوا کر اس بیٹی کو واپس بھیج دیا، اور اس کی ایک اس سے بہتر جگہ پہ شادی کی جو انہوں نے جہیز اس سے زیادہ دیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعد میں اب آپ نہ کہیے گا کہ قسمت میں یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی آپ کو. آپ کو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ بی بی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. بہت دفعہ ہم نے ایسے دیکھا، بہت بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، ایسے شخص سے محبت کر بیٹھتی ہیں کہ لوگ سمجھا رہے ہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے، اس وقت سے بچائے. بعد میں یہ چیزیں تقدیر کی آپ نہ ایسے کہیں کہ نہیں میری قسمت میں ہی ایسے تھا. تو یہ ان چیزوں میں فرق کریں. دین آپ کو شعور دیتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے، عقل دیتا ہے آپ کو، آپ کے حق کی، آپ کو جہاں لوگوں کے حقوق دینا سکھاتا ہے وہاں پہ آپ کو آپ کے حق بھی دکھاتا ہے. آپ کے کیا حقوق ہیں، کہاں پر آپ نے کتنا لوگوں کے حقوق دینے ہیں، خیال کرنا ہے، کہاں پر بس کر دینی ہے آپ نے. اب یہ ٹاپک تو خیر لمبا ہو جائے گا. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ لگتا ہے میں بڑی نیک ہوں، پورا محلہ مجھے نیک کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنی بہو کے ساتھ اچھی نہیں ہوں. بس یہ میں نے ایک مثال دی، اب آگے آپ خود سمجھ جائیں. بعض دفعہ میں نے بہت نیک نیک خواتین ہوں گی، میڈ کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گی، اسے بیٹھنے نہیں دیں گی. یہ مجھے میری کچھ ہیلپرز نے بھی بتایا کہ گرمیوں میں بھی اگر وہ جاتی ہیں انہیں پانی نہیں پوچھا جاتا. اگر وہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں 1 گھنٹے کے لیے آپ کے فریزر میں رکھ لوں، مجھے کسی گھر سے ایک باجی نے کھانا دیا، گرمی کے دن ہے یہ خراب نہ ہو جائے. وہ اپنے فریزر میں کھانا نہیں رکھنے دیتی ہیں، پانی نہیں پوچھتی ہیں، نہ سلام نہ دعا، آتے یہ کام اسے بتا دیں گی. ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور پھر ہاتھ میں ہو سکتا ہے ان کے تسبیح ہو، تلاوت کر رہی ہوں، قرآن مجید سے جڑی ہوں، گھر میں بڑے بڑے اسکالرز کی کیسٹیں لگی ہوئی ہیں، ان کی وہ چل رہی ہیں ریکارڈنگ. لیکن ہم میں نا ہر ایک کے اندر فرعون ہوتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اس بندے کو دباتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں پریشانیاں کیوں آئی ہیں. تو یہ میں سمجھا رہی ہوں، دیکھیں کیوں آئی ہیں. کہیں ہم فرعون تو نہیں بن جاتے، ہم لوگوں کے حقوق ہم زیادتی تو نہیں کرتے. جس کا جو حق ہے اس کو دیتے جائیں، سکون رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کوئی پریشانی آئے گی بھی، تکلیف آئے گی بھی، اللہ خیر کرے، اس طرح کی نہیں ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کو نیکی کی توفیق آپ سے چھن جائے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان بہت ناشکر ہے. انسان اتنا ناشکر ہے کہ اگر اسے کوئی تکلیف ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری ان کو بھول جاتا ہے، نعمتوں کو. اور وہ کہتا ہے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ میں کلاس میں شیئر کر دوں گی، سلائڈ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں جو مثال آ رہی ہے وہ میں حدیث کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس میں میں پھر کہوں گی خاص طور پر آپ میری بہنیں اور میری بیٹیاں، یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا. یہ سن کر صحابہ نے ان سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں دو بری خصلتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ لان تان کرتی رہتی ہیں، اور میں نے واقعی ایسے دیکھا ہے. میں نے بہت کم عورتیں اپنی زندگی میں ایسی دیکھی ہیں کہ جو کسی دوسرے کی تعریف کرتی ہیں. فلاں بہت اچھا ہے، ہمارا گھر بہت اچھا ہے، حالات بہت اچھے ہیں، الحمدللہ سب بہت اچھا ہے، الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بھی ٹھیک نہیں ہو، فلاں بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز سے گلے اور شکوے. اور دوسری کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انسان بڑا ناشکر ہے. اور کل کی حدیث مبارکہ بھی ہماری یہی تھی کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا نہیں ہوتا. اس کی ڈیٹیل میں نے وہاں پہ بتائی تھی، یہاں پر موقع نہیں ہے. تو شکر گزاری کیجئے. آپ انسانوں کی بھی کریں گی تو ہی آپ اللہ تعالیٰ کی کر سکیں گی. وہ کیسے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت اگر کسی انسان کے وسیلے سے دی ہے، انسان کے ذریعے سے، وسیلہ نہیں، انسان کے ذریعے سے اگر کوئی چیز دی ہے، تو آپ اس شخص کا، اس کو بھی جزاک اللہ، اور صرف جزاک اللہ نہیں کہنا، جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ خیرن کثیرہ پورا بولا کیجئے. اس پہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس کو دعا دیجئے. آپ خالی تھینک یو کافی نہیں ہوگا. ہاں شکریہ بھی کہیں. ہماری زبان میں شکریہ بہت پیارا لفظ ہے، شکریہ بھی کہیں. لیکن کوئی آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کچھ بھی، آپ اس کو شکریہ بھی کہیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ بھی کہیں، دعا بھی دیں. ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہسبینڈ کو بھی. یہ میرے گھر میں یہ چیزیں لے کر آ رہا ہے تو اس کا فرض ہے وہ لے کر آئے. اس کا فرض نہیں ہے بیٹی. میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ اسلام میں شوہر کے ذمے کتنی چیزیں ہیں، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. آپ کے اور میرے شوہر ہمیں ہمارے حق سے زیادہ دے رہے ہیں. تو ہم اسی طرح کرتے ہیں، بچوں سے کام لیں گے. ہاں تو پیدا نہیں کیا میں نے انہیں، تھوڑا کام کر دیا تو کیا. پھر بیٹوں کو چھوڑ کے بیٹیوں کو زیادہ کام بتائیں گے. پتہ نہ جانے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. پھر شکریہ بھی نہیں بولتے ہیں، ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اور پھر یہاں پہ یاد رکھیے گا، پھر اللہ تعالیٰ جب کبھی ہم انسان کا کسی چیز پہ شکریہ ادا نہیں کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سارا وہ پرووائڈ کیا آپ کو، وہ شخص بھی، وہ نعمت بھی، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں. پھر جو انسان کی شکر گزاری نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ناشکرا ہی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بھی نہیں کرتا پھر. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کا شکر گزار ہے اور بندوں کا نہیں ہے. جو بندوں کا ہے اور اللہ کا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی چیزیں. تو لوگوں کو شکریہ کہنا سیکھیے، خاص طور پہ شوہروں کو. اس رمضان میں شوہروں کا شکریہ ادا کیجیے. آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی وجہ سے، لیکن وجہ تو اللہ تعالیٰ ہوتی ہے نا، دینے والی ذات تو اللہ ہے. لیکن اللہ نے جسے سبب بنایا ہے، دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ ہم انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی کام میں مدد کی، تو جو آپ کی مدد کرے، جو آپ کی ہیلپ کرے، جو آپ کی مشکل دور کرنے میں مدد کرے، کچھ بھی، آپ اسے شکریہ بولیں اور دعا بھی دیں. اپنے شوہروں کو آپ اس رمضان میں شکریہ بولیے، اور آپ دیکھیے آپ کتنا اچھا محسوس کریں گی. کبھی ان کی کسی اچھی بات پہ، عادت کوئی تو اچھی ہوگی، آپ شکر گزار ہوں اور دل سے شکریہ ادا کریں. کوئی جو آپ نے شوہر اس گھر میں جو بھی نعمت دیکھی جو آپ کے والد کے گھر میں نہیں تھی، آپ بتائیں انہیں. ہمیں لگتا ہے اس کی تعریف کی سر پہ چڑھ جائے گا. بھی کیا سر پہ چڑھ جائے گا؟ کتنا چڑھ جائے گا؟ اگر اس نے چڑھنا ہے نا، اس نے ویسے ہی چڑھ جانا ہے. اس نے مرد بہت آزاد ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ اس نے ویسے ہی کرنا ہے. آپ صرف کوشش کر سکتی ہیں اور دعا کر سکتی ہیں. اور دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی وہ عورتیں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی شکل خوش شکل نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، یا ان میں سلیقہ نہیں ہے، وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں. اور خوبصورت ترین عورتیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ عورتیں، سلیقہ مند عورتیں دل کے شوہر کے دل سے بعض دفعہ اتر جاتی ہیں. تو دعا کیا کیجئے اور کوشش کیا کیجئے. تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں کوشش یہی آپ نے کرنی ہے کہ آپ تعریف کیا کریں، عادت بنائیں. آپ اپنی ہیلپر کی تعریف، ہم مر جائیں ایک تعریف نہ کریں. کبھی کبھار کر دیا اگر ہمیں ہوتا ہے یہ سر پہ چڑھ جائے گا. بچوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں. بچے اگر آپ کو پانی پکڑا رہے ہیں تو آپ ان کو اس پہ بھی شکریہ بولیں، دعا دیں. تو شکر گزار ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے نہ بندوں کے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ بندہ جو ہے نا بڑا نا شکر ہے. اب اس میں اتنی تفصیلات ہیں، میں مزید تو نہیں بتا سکتی، وقت مکمل ہونے کو ہے.
बस ये इतना कहूंगी, औरतें अपने शोहरों की बहुत नाशुक्री होती हैं। प्लीज मैं भी अपना जायजा लूं, आप भी अपना जायजा लें। बाज दफा हम दीन से भी जुड़े होते हैं, लेकिन हम शोहरों की नाकदरी करती हैं, नाशुक्री करती हैं। हम फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि ये तो मेरे मुझे मिलना ही था, इससे मेरी शादी होनी ही थी। भी अगर आपकी होनी ही थी तो उसकी किसी और से भी हो सकती है। ठीक है। और ये आपकी भूल है। आपको लगते हैं कि वो मेरे जो 20 रिश्ते आए, मुझे इससे बेहतर मिल सकता था, मिलना होता तो मिलना जाता। किसी ने आपके लिए फाइट नहीं की, किसी ने आपके लिए कोई किसी घर वालों से खानदान वालों से झगड़ा नहीं किया। ये बेचारा आपको ब्याह के लाया है, कदर करें इसकी। आप अगर उसकी बहुत सी बातों को बर्दाश्त करिए तो वो शोहर और बच्चे भी तो हमें बर्दाश्त करते हैं। या आपसे किसने कहा कि हमें नहीं बर्दाश्त किया जा रहा होता? बाज दफा ससुराल वाले भी हमें बर्दाश्त करते हैं, वो भी हमारी बहुत सारी बातों को दरगुजर करते हैं। ये और बात है कि उनकी कुछ ज्यादतियां इतनी डोमिनेट कर जाती हैं कि हमें उनकी वो खूबियां बहुत पीछे रह जाती हैं। चुनाचे तुम उम्र भर उन औरतों के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करते रहो, लेकिन अगर कभी एक जरा सी कमी तुम्हारी तरफ से देख लेंगी तो ये कहेंगी कि मैंने तो तुम में कभी कोई भलाई देखी ही नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई खैर पाई ही नहीं, तुम्हारे घर में तो मुझे कोई सुख मिला ही नहीं। मेरी तो जब से शादी हुई है मैंने दुख ही देखे हैं, परेशानियां ही देखी हैं। तो ये रवैया बदलें, ये नाशुक्री का रवैया है। अच्छी चीजों को देखना शुरू करें। हाँ कभी कभी कुछ ज्यादा होते हैं, हालात भी खराब होते हैं, कुछ वाकई बड़े अजीब लोगों से पाला पड़ जाता है। अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए, वो उनको हैंडल किस तरह करना वो अलग बात है। मैं ज्यादातर वो बात कर रही हूँ, ज्यादातर शोहर ऐसे होते हैं। आप इस समझदारी से, मोहब्बत से आप उनको जीत सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। और दुआ जरूर किया कीजिए। कुरानी दुआएं भी हैं, हदीस मुबारक से भी पता चलती हैं, कभी इंशाल्लाह ताला वो भी आपसे शेयर करेंगे। मैं ये आखिरी एक आयत रह गई है, उसको काफी वैसे उसमें मुझे थोड़ी डिटेल चाहिए थी, तो मुख्तसर बस बता देती हूँ फिर, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि अब उसको थोड़ा सा आपसे शेयर करना मुझे जरूरी लग रहा है। ये असल में ये आयत है, ये सूरह ज़ुखरफ की आयत है, आयत नंबर 36। वमई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमई यअशु अन जिक्रिर्रहमानी नुकय्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। और जो कोई रहमान के जिक्र से गफलत करे, ये जो होता है ना, ये आइन शीन वाव, ये आमतौर पे होता है, इसके बहुत सारे माना होते हैं। बेसिकली इसका माना होता है अंधेरे की वजह से चीजें जो क्लियर नजर नहीं आती हैं। फिर ये जो इशा, ये भी इसी से निकला है। फिर रात का वक्त इसी से निकला है, रात के खाना का जो लफ्ज है अरबी में वो भी इससे मिलता जुलता है। तो बेसिकली इसमें ये है। बाकी अंधापन कह लें, गफलत की वजह से जो कोई रहमान के जिक्र से गफलत करे, और इस आयत मुबारका में ज्यादातर मुफस्सरीन के नजदीक ये कुरान मजीद है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, नुकय्यिद लहू शैताना, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। ये कौफ या दौद, ये पता क्या होता है? ये होता है जिस तरह ये अंडे के छिलके को कहते हैं। अंडे का छिलका देखा आपने, किस तरह हर चीज उसके अंदर टाइटली उसके अंदर होती है। जब तक कि वो ब्रेक ना हो, वो टूटेगा तो अंदर से अंडा, उसकी वाइट, उसकी जो भी उसकी यॉक, वो सारी बाहर निकलेगी। अदरवाइज वो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो इस तरह से शैतान उस शख्स को अपने हिसार में ले लेता है जो तिलावत से दूर होता है। बाकी जिक्र में सारी चीजें हैं, नमाज है, अज़कार है, सुबह शाम के अज़कार हैं, अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला को याद रखना, सब शामिल है। और फिर वो शैतान, वो इंसानों में से भी हो सकता है, जिन्नों में से भी हो सकता है। इंसानों की सूरत में भी साथ लग सकते हैं। वो क्या, वो साथी बन जाते हैं ये शैतान। अब ये क्या करते हैं, मैं आगे आपको मुख्तसर ना जो अगली आयत है उनको बस तर्जुमा बता देती हूँ। इसे अगली आयत 37 में बताया गया, और बेशक वो जरूर इन्हें असल रास्ते से रोकते हैं और ये समझते हैं कि बेशक वो सीधी राह पे चलने वाले हैं। सिंपल बता देती हूँ कि जब कोई अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल होता है, जिसकी जिंदगी में कोई नमाज तिलावत शामिल नहीं है, दीन से दूरी है, अल्लाह ताला को याद ना करता है ना रखता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, और ऊपर से देखिए वो उसका ऐसा साथी बन जाता है। ये इंसान भी हो सकता है कोई, ये कोई जिन भी हो सकता है, जिन तो चले नजर नहीं आते। शैतानी कोई भी इंसानी भी कोई हो सकते हैं, ऐसे कोई दोस्त हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार, अपने घर वाले भी। वो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह से करीबी साथी, हमें लग रहा होता है कि वो हमारे साथी हैं, वो हमारे खैर ख्वाह हैं, लेकिन
وہ اصل راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتے ہیں. ان کی باتیں، ان کے کام، ان کی کمپنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے مزید دور کر دیتی ہے. اور اوپر سے افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کہ شیطان کو ساتھی بنا دیا جاتا ہے. اوپر سے جو غافل ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو ٹھیک راستے پر ہوں، سب ٹھیک ہے میری زندگی میں. اس کو پتہ بھی نہیں پھر چلتا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنا نم ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اصل میں دین سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوں. تو یہ اس کی اتنی بدقسمتی ہے کہ اگر پتہ ہو تو وہ واپس پلٹے. پھر اس سے اگلی آیت میں یہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تمہارے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے. تو یہ شیطان اپنے ساتھی کے بارے میں کہے گا، وہ انسان تھا یا جن تھا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کو یاد نہیں کرتے ہیں، یاد نہیں رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھے اٹھائے جائیں گے. اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اندھا رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. تو دنیا میں ہر وقت جو شیطان کے ساتھ رہنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے ذکر سے اندھا بننے والا انسان پھر جب اسی اپنے ساتھی کے ساتھ حاضر ہوگا تو افسوس. اور یہ حسرت اتنی بری حسرت ہوگی جو قیامت کے دن حسرت ہوگی، اسے یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. اب آگے ان کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات تو نہیں شیئر کری، بس مختصر. اور ایک اور آیت شیئر کر دیتی ہوں، اس سے اگلی ترجمہ. اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جب کہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو. بس اتنا ہی کہوں گی، بس اتنا ہی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے، اب تفصیلات تو ہیں کہ یہاں پہ لفظ رحمان آیا ہے تو اس میں کیا ہم اس میں دیکھیں گے، پھر اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن بس مختصر جو مین پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا. باقی یہ جو ہے نا کرین، یہ قاف را نون، یہ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے دو اونٹوں کو ان کی ٹانگوں کو ایک ایک ٹانگ دونوں کی باندھی جاتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ قریبی ساتھی. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. خوب دعا کیجیے اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اپنے ذکر سے غافل نہ ہونے دے. بعض اوقات انسان، اور اس میں بھی انسان کی یاد رکھیے گا کوتاہیاں ہوتی ہیں، پیچھے سے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق چھن جاتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے. پھر اس طرح سے وہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ انسانی شکل میں، بعض دفعہ جن. اور ہمیں لگتا ہے سب حالات ٹھیک ہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ویل وشر ہے، اور وہ خود بھی اور آپ بھی دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی اسی طرح غفلت میں گزر جاتی ہے، اسی طرح مر جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن حسرت کریں گے. تو اس سے عبرت حاصل کیجئے اس آیت مبارکہ سے. یہ دل کو ہلا دینے والی آیت ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی آیت آیات بھی. چلیے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی.